بس اتنا اتنا کرتے جائے جتنا حضور نے فرمایا. یہی دین ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. اپنی مرضی سے ہم کوئی کام کریں. آج جو نماز حضور سے منقول ہے، اگر اس کے علاوہ ہم کوئی اور نماز پڑھنا شروع کر دیں تو یہ مردود ہے، اللہ کا قبولیت والی. جو اذان موجود ہے، جو بیت اللہ شریف سے نکل رہی ہے، جو ہو رہی ہے وہ بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں، اگر اس کے علاوہ کوئی اور اذان بنا لیں تو مردود ہوگی. اس لیے دین وہی جو حضور نے بیان کیا، جس کا حضور نے حکم دیا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، دین وہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کر رہا ہوں جی، دونوں پیغمبروں نے دعا کی. ایک کہہ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے، دوسرا آمین کہہ رہا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہوں. اللہ نے میرا انتخاب کیا، اللہ نے مجھے بھیجا مکہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب جناب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. وہ یہ کہ بعض نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض نے لکھا نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. بعض مورخین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ اولیاء کرام میں سے ایک بہت بڑے مرتبے کے مالک ہیں، اللہ نے بہت بڑا مرتبہ بخشا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے. بنیت الطالبین میں محرمات کی وجہ تسمیہ میں 10ویں وجہ یہ لکھی کہ نبی علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے تھے. بہرحال آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. بعض نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 8 9 12 10 محرم. حتیٰ کہ بعض نے یہ بھی لکھا کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں پیدا ہوئے. حتیٰ کہ مہینوں میں بھی اختلاف آ گیا. لیکن آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ یہ ہے جب حضور پیدا ہوئے رب تو جان رہا تھا کہ میں اپنے آپ نبی کو بھیج رہا ہوں، لیکن کائنات انسانی کو علم نہیں تھا. لیکن جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ حضور علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر لوگوں کو علم تھا کہ کون اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ. جب وہ پیدا ہوئے تو محمد بن عبداللہ تھے، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو محمد رسول اللہ تھے. دنیا جان چکی تھی آپ کو، اس لیے آپ کی تاریخ وفات میں اتنا اختلاف نہیں جتنا آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. بہرحال وہ یہ اختلاف تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کا انداز ہمیں سکھلایا، جس پر صحابہ نے جس خوشی پہ عمل کیا وہی کریں گے تو وہ دین بنے گا، اس سے ہٹ کے دین نہیں ہے. میں کسی مسلک پر تنقید کرنا میرا مزاج بالکل نہیں، صرف صاف وہی میرا مزاج ہے. وہ یہ کہ اگر آج 14ویں صدی بھی گزر گئی، اگر آج کس دور میں اگر میں یہ کہوں کہ میں عاشق رسول مجھے حضور سے زیادہ محبت ہے، جو میں اپنے انداز سے محبت اور خوشی مناؤں، اگر وہ خوشی کا طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا معاذ اللہ کہ آج اس صدی میں مجھے صحابہ سے زیادہ علم حاصل ہو گیا، میں زیادہ جانتا ہوں. معاذ اللہ صحابہ کو اس خوشی کا علم نہیں تھا. حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کی نبوت والی زندگی ہے 23 سال. کتنے؟ 23 سال. 13 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینہ منورہ میں حضور نے گزارے. لیکن حضور کے نبوت والے 23 سال میں ایک دفعہ بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نے مسجد سے باہر بازاروں میں جلوس نکالنے کا حکم نہیں دیا. اور اس کے بعد آیا زمانہ خلفائے راشدین کا. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اس طرح بازاروں میں جلوس اور خوشی کا یہ انداز نہیں بنایا. خوشی تمام مسلمانوں کو حضور کی ہونی چاہیے، پر انداز وہی ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا. جس دل میں حضور کی ولادت کی خوشی نہیں وہ دل مردہ ہے، لیکن انداز وہی ہونا چاہیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا تھا. پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور آیا اور آپ کی 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی.
اور آپ نے اپنی دور خلافت میں ایک بار بھی بازاروں میں اس چیز کا حکم، اس طرح کے جلوس نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ سچے تھے، وہ پکے تھے، حضور سے سچی محبت کرنے والے تھے، تو حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ، آل بیت، حتیٰ کہ ان کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین تک یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اس جیسا کام کیا ہو۔ تو بہرحال حضور کی آمد کی خوشی جو مسلمانوں کے دل میں ہونی چاہیے، حقیقی خوشی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا، یہ حضور علیہ السلام سے محبت اور آپ کے آنے کی خوشی ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف ان ایام کو منا کر یہ سمجھ لے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب حضور پیدا ہوئے، جب حضور کی ولادت ہوئی، دو چیزیں یاد رکھنا، دو چیزیں اس پر سب مورخین متفق ہیں، دو شنبہ اور دو سموار، یہ حضور کی ولادت کا دن ہے۔ محمود پاشا بہت بڑا رہزیدار ہے، اس نے تاریخیں نکالی اور پیچھے واپس گیا، جس صدی میں جس سن میں حضور پیدا ہوئے تھے، تو وہ کہتا ہے، اپنی تحقیق سے کہتا ہے کہ دو شنبہ اور سموار کا دن یہ 9 ربیع الاول کو آتا، 12 کو آتا ہی نہیں ہے۔ اور اس واقعے کو مولانا ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں اور ان کی کتاب ہے رحمت اللہ عالمین، سیرت رحمت اللہ عالمین، سلیمان منصور پوری، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمود پاشا کی یہ تحقیق ہے کہ نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول کو سمار کے دن دو شنبہ کو پیدا ہوئے تھے، یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ باقی اس کے علاوہ تمام تاریخیں ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ 2 شنبہ اور سموار کا دن نہ 12 کو آتا ہے، نہ 8 کو آتا ہے، نہ کسی اور تاریخ کو آتا ہے۔ وہ اگر دیکھا جائے تو 2 شنبہ اور سوموار والا دن یہ 9 ربیع الاول کو ہی ہوتا ہے۔ یہ تو رہی ایک تاریخی بات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو سب سے بڑھ کے حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ، بلکہ میں کہتا ہوں ایمان کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی حضور کی محبت کے بغیر، لیکن یاد رکھنا حضور کی محبت ہے کیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے خود فرمایا کہ میری محبت یہ ہے، ومن احب سنتی فقد احبنی، جو بندہ میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میری ذات سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرے وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ لیکن محبت، حضور کی محبت اتباع کا نام ہے۔ حضور سے محبت اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو ہر کام میں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ کتابوں میں آتا ہے، تمام سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے، حضور کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کے اپنے مالک کو، ابو لہب کو خبر دی کہ تجھے اللہ نے بھتیجا عطا کیا۔ جب سویبہ لونڈی نے خبر دی اپنے مالک کو، ابو لہب کو، کہ تجھے اللہ نے بھتیجا دیا ہے، ابو لہب نے اس خوشی سے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ جا، آج کے بعد تو آزاد ہے، تو نے مجھے بہت اچھی خوشخبری سنائی۔ اب جناب اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے حضور کو اٹھا کے بیت اللہ شریف میں آئے اور بیت اللہ میں رکھا اور طواف کیا۔ دادا نے طواف کیا اور اللہ سے دعا کی اور خوشی منائی، اور جناب دادا عبد المطلب نے میرے محبوب پیغمبر کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ پوچھنے لگے، قریش 7ویں دن میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہوا، تو لوگ پوچھنے لگے بچے کا نام کیا رکھا؟ عبد المطلب بولے کہ میں نے اپنے پوتے کا نام رکھا ہے محمد۔ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے عرب میں تو اس طرح کا نام مشہور نہیں ہے، یہ تو ایک نیا نام ہے، تو یہ آپ نے کیا نام رکھا؟ عبد المطلب کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں میرے پوتے کی شہرت ہو، پوری دنیا میرے پوتے کی تعریف کرے، اور میں نے پورے مکے سے الگ اپنے پوتے کا نام رکھا تاکہ سارے کے سارے لوگ میرے پوتے کی تعریف کریں۔
اور اللہ کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ اور لفظ محمد کا معنی بھی سن لیجیے گا، محمد کا معنی کیا ہے؟